جانور کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا بن سکے. اور برا یہ اچھے کی اپوزٹ کو کہتے ہیں. جو اچھا نہیں بن سکتا وہ برا بھی نہیں بن سکتا. تو انسان کو دنیا, خدا کی قسم گورے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم گورے کی اتنی عزت کرتے ہو اس لیے کہ وہ ہر چیز کا پرپس جانتا ہے, اسے پتا ہے موبائل کیوں بنایا گیا, کیسے کام کرے گا. تو اگر بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں جو استعمال کرنا جانتا ہو, اس کی بیس پر کسی کو عزت دی جائے گی, تو جو انسان کے پرپس ہی کو نہ جانتا ہو اس کو کیسے آپ عزت دے سکتے ہو؟ سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کو پہچانے کہ اس کو کیوں بنایا گیا. تبھی ہم گوروں کی اس ترقی کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کامیاب لوگ ہیں. بھائی یہ کامیابی ایسے ہی ہے جیسے سفر میں آپ کو پتا ہے نہیں کہاں جانا ہے, لیکن بزنس کلاس میں آپ سفر کر رہے ہو, لگژری لائف ہے آپ کی, منزل کا پتہ نہیں ہے. گورا بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. اسی بزنس کلاس کے مزے اڑا اڑا کے زندگی کیا ہو جاتی ہے تمام, اور اس بزنس کلاس پہ ہم فخر کر رہے ہیں یار یہ ہے کامیابی. اور ہم اکانومی کلاس میں, پہلے تو ٹرینوں میں نا غریب لوگ سفر کرتے تھے, واش روم کے باہر لیٹے ہوئے ہوتے تھے نا بغیر ٹکٹ کے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جو غریب بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہو, واش روم کے باہر لیٹا ہوا ہو, لیکن اس کو پتا ہے میں جا کہاں رہا ہوں, اپنے گاؤں جہاں میں نے جانا ہے, وہ اس مالدار سے, اس بزنس کلاس میں سفر کرنے والے سے زیادہ اچھا نہیں ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کا تو ہر لمحہ اسے ڈرا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں منزل سے اور دور ہو رہا ہوں. تو بھائی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے, وہ ہے آزمائش. اچھا بنیں گے تو اجر ملے گا, برا بنیں گے تو کیا ملے گی؟ چترول لگیں گے, سزا ملے گی قیامت کے دن. کیونکہ یہ سزا اور جزا بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اگر اس مقصد کو پورا کرنے پر کچھ مل نہیں رہا ہے تو پھر اس مقصد کا ہونا نہ ہونا کیا ہے برابر. کمپنی نے الیکٹریشین کو بھیجا تو بجلی کے کھمبے لگائے گا وہاں جا کے, پلمبر کو بھیجا تو کیا کرے گا؟ نل کے لگائے گا. وہ کیا اگر میں لگا دوں گا تو کیا ملے گا؟ کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. نل کے ملیں گے, لوگوں کو پانی ملے گا, اور مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہ لگائے گا نل کے, اور کام پورا کرنے کے بعد اجر ملتا ہے یا پورا کرنے سے پہلے؟ پورا کرنے کے بعد ملتا ہے. تو یہ دنیا میں غیر مسلم سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو بھائی کام کا ٹائم تو زندگی ہے, تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اجر زندگی کے بعد ہے. مزدور کو اجرت کام کے دوران تھوڑی دی جاتی ہے. تو اسی سے آخرت کا تصور بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی کام کا جو ٹائم ہے وہ موت تک ہے, موت تک ہمارا امتحان ہے, موت کے آخری جھٹکے تک ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی جو ہے, حیات جو ہے ہماری, یہ اجر کی جگہ نہیں ہے. اس میں نہ آپ کو نماز کا اجر ملے گا, نہ والدین کی خدمت کرنے کا. اللہ اپنی مرضی سے کسی کو نواز دے تو ایک الگ بات ہے. اصل اجر کی جگہ جب ہے جب کام کا ٹائم ختم ہوگا, اور وہ موت کے بعد ہے. تبھی موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ایک جہان سے, دار العمل سے دار الجزا کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہو تم. تو قرآن کی جو باتیں ہیں میرے بھائی وہ فطرت کو اپیل کرتی ہیں, اور قرآن کے علاوہ جو آپ کو غیر مسلم جس راستے کی طرف, اور لبرل لوگ اور دنیا دار جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہ پہلی نظر میں تو بڑی اچھی ہیں, لیکن وہ دعوے اندر سے کھوکھلے ہیں. وہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ سفر کو مقصود بنا رہے ہیں. سفر کس مقصد کے لیے, اس سے بحث کرنے کے لیے وہ تیار ہے ہی نہیں ہے. تو اب اس آخرت کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. ضرورت کی ڈیفینیشن یہ ہے, علامت یہ ہے کہ اسے مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے, اور مقصد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے ضرورت پہ قربان نہیں کیا جاتا. آپ نے پشاور جانا ہے, پھر آپ کہیں گے پشاور کیا لگا کے رکھا ہے, وہ ملتان کی مثال دے دو. تو میں پشاور جا رہا ہوں اصل میں, ٹھیک ہے نا, کسی کام سے جا رہا ہوں پشاور, لیکن پشاور رکوں گا نہیں, آگے جانا ہے. پھر وہاں سے آپ نے پشاور جانا ہے, مقصد ہے آپ کا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں پہنچ جانا. ذریعہ مقصد کیا ہے؟ جہاز میں جا سکتے ہیں, ٹرین میں جا سکتے ہیں, بس میں جا سکتے ہیں. پھر جہاز میں PIA کے فضائل آپ نے سن لیا, پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے.
پی آئی اے میں بھی جا سکتے ہیں, ایئر بلو میں بھی جا سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جی آپ کو شوق ہے جہاز میں جانے کا, لیکن کوئی فلائٹ پی آئی اے جا نہیں رہی ہے, کوئٹہ جا رہی ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ سفر آرام دہ چاہتا ہے. پشاور ٹرین جا رہی ہے, اب آپ آرائش کی خاطر, عیش و عشرت کی خاطر آپ اس بیس پہ جہاز میں سفر کر لو گے کہ یہ چونکہ جہاز کا سفر اچھا ہوتا ہے, مزہ بہت آ رہا ہے, تو لہذا میں ٹینشن کیوں اٹھاؤں ٹرین کی یا بس کی, میں جہاز میں جاؤں گا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہوگا؟ ارے بھائی یہ تو ایک انسان کی ضرورت ہے کہ اچھا سفر کیا گزرے, اچھا گزرے. لیکن اگر اچھے سفر کی وجہ سے آپ کی منزل ہی چینج ہو رہی ہے, جانا وہاں ہے پہنچ وہاں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس ضرورت کو قربان کیا جائے گا. بلکہ بس میں لٹک کے بھی جانا پڑے نا, کوئی اور آپشن نہ ہو. آدمی کہتا ہے بھائی وہاں پہنچنا تو ہر قیمت پہ ہے, لٹک کے جاؤ, بس کی چھت پہ بیٹھ کے جاؤ, کسی بھی طرح جاؤ, تو ساری ضرورتیں اپنی اور آرائشیں قربان کر دے گا. تو بھائی جس کی سمجھ میں آخرت آتی ہے وہ اپنی گاڑی قربان کر دے گا, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے قربان کر دے گا. وہ دیکھو مجھے سیالکوٹ میں ایک تاجر ملے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا پیارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا میں اپنے والدین کے, ہم لوگ بہت سارے بیٹے تھے, تو میرے جتنے بھائی وہ سارے امریکہ چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا پاکستان میں, اور سارے کھاتے پیتے. اب کہہ رہے ہیں مجھے بھی خیال, مجھے بھائی بلا رہے تھے امریکہ آ جا, یہاں بزنس ہے, کاروبار ہے, وغیرہ وغیرہ نا, جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے. 20-22 سال کے نوجوان کو کتنا شوق ہوتا ہے امریکہ جانے کا. کہہ رہے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ یار میری والدہ یہاں کیا ہو جائیں گی اکیلی, کوئی بیٹا بھی والدہ کے ساتھ نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں مجھے سب کہنے لگے یار اماں کا وہاں سے پیسے بھیج دینا, کچھ بھی کر لینا, لیکن یہ کہ ابھی چلے جاؤ یار, تمہاری تو زندگی بن جائے گی, تم کیا اماں لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے میں جماعت میں نکلا تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت زیادہ مشہور بھی نہیں تھے, پرانا قصہ ہے ان کا. کہہ رہے ہیں وہ کپڑے دھو رہے تھے, تو کپڑے دھوتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت ایک طرف میری والدہ ہیں, دوسری طرف بزنس, پیسہ, امریکہ کی رنگ رلیاں, تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ میں امریکہ جاؤں یا یہاں رہ کے اپنی والدہ کی خدمت کروں, یہیں کوئی روزگار تلاش کروں. تو کہتا ہے انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے, کہہ رہے ہیں کپڑے دھوتے دھوتے نا میری طرف ایک نظر اٹھا کے, ان کی سرائیکی زبان ہے نا, سرائیکی ہے پتہ نہیں پنجابی حضرت کی, تو اس زبان میں مجھ سے کہا کہ ادھر کوئی اور اللہ ہے جو ادھر تجھے رزق دے گا, یعنی پاکستان میں رزق دینے والا اللہ کوئی اور ہے اور وہاں رزق دینے والا اللہ. او بھائی تو اللہ کی خاطر جب ماں کی خدمت میں ہے تو جو اللہ تجھے وہاں کھلا سکتا ہے یہاں کیوں نہیں کھلائے گا. اب دیکھو مقصد چونکہ آخرت تھا نا, تبلیغ میں سہ روزے لگانے کی برکت سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, اب مقصد آخرت ہے, اور آخرت کہہ رہی ہے کہ اماں کی کو اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ. تو انہوں نے, قرآن کیا کہتا ہے کہ آثر الحیات الدنیا, جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا نا تو جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں, جو آخرت کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو دنیا کو چھوڑ دے وہ جنت میں جائے گا, یا جو ہے وہ, بس قرآن کہہ رہا ہے جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا. دیکھو دنیا امریکہ جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا, جائیں, کس نے منع کیا ہے آپ کو, لیکن جہاں اکیلی ماں رہ رہی ہو پیچھے اور اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو, یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. اب ساتھ کس کا دینا ہے آپ نے, تو یہاں آپ کا مقصد اگر آخرت ہے تو آپ دنیا پہ لات مار دو گے اور آپ کہو گے بھائی وہ یہ یہاں عیاشی تو پیسہ تو قارون سے زیادہ میں کما نہیں سکتا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا امریکہ جا کے قارون جیسے خزانے آ جائیں گے میرے پاس, تو کیا ہوگا, پھر مریں گے تو مقصد میں کیا ہو جائیں گے, ناکام. تو انہوں نے کہتے ہیں حضرت مولانا نے مجھے اتنی سی بات کہی کہ بھائی وہاں کا اللہ کوئی اور ہے اور یہاں کا کوئی اور ہے, تو چلا جا, اگر وہی اللہ یہاں بھی رزق دے سکتا ہے وہاں بھی تو پھر یہیں رہو. کہہ رہے بس میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہمت کرنا کم عمری میں آسان کام نہیں ہوتا. تو میں نے ان کی فیکٹری دیکھی ماشاءاللہ, ان کو جو اللہ نے نوازا ہے پاکستان میں, سب بہن بھائیوں سے کئی گنا زیادہ نوازا ہے. کتنا نوازا ہے میں بیان کروں گا تو وہ نواز شریف نہ کہیں, نوازا سے نواز شریف کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا, تو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو میں بتا دیتا. وہ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرتا نا کہ میرے بارے میں بتایا جائے کہ اتنا کمایا, اپنا بزنس, اتنا اللہ نے برکت دی.
تو یہ تو اللہ نے دنیا میں دے دیا نا کہ بھائی تم نے مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کر دیا تو میں نے مقصد بھی پورا کر دیا, یعنی ضرورت بھی پوری کر دی. اور آخرت اس سے کیا ہے, آخرت کا اجر تو ماں کی خدمت میں, تو آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائی یہی لائف اسٹائل اللہ ہم سے چاہتا ہے.